اسلامک اسکالر الشیخ القاری مبشر حسن کے آفیشیل چینل القرآن مال تجوید کو سبسکرائب کیجئے، جہاں پر سکھلایا جائے گا نورانی قاعدہ، تجوید، قرأت، کمپیوٹر قرآن، وظائف اور پیش کی جائیں گی طلبہ کی ایکٹیویٹیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ درود شریف پڑھنا۔ ایک دفعہ پہلے جب اسامہ مولانا ارشاد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، ختم بخاری شریف کے موقع پر میں حاضر ہوا تو حضرت نے فرمایا کہ پہلے بیان کے لیے جاؤ، بیان کر کے پھر دفتر میں واپس آنا۔ تو میں نے سوچا میں بیان کیا کروں گا؟ حضرت فرمایا کہ طلباء کو جماعت کے لیے تیار کرو، جو دورہ حدیث سے فارغ ہو رہے ہیں ان کو تبلیغی جماعت کے لیے تیار کرو۔ میرے لیے آسانی ہو گئی۔ آج حضرت مفتی اویس صاحب کا کل فون آیا کہ آپ وقت پر آ جانا، اور مولوی ساجد صاحب نے مجھے بتایا کہ بیان کرنا ہے۔ تو میں سوچتا رہا کہ میں بیان کیا کروں گا؟ ہم تو خود ضرورت مند ہیں، یہاں محتاج بن کے آتے ہیں، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو مجھے طالب علمی زمانے کا ایک واقعہ یاد آ گیا، بس آپ کو وہ سنا دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے بیان چلتے رہیں گے۔ میرا ثانوی عامہ والا سال تھا، تو یہاں بابا علی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ ہم لوگ باب العلوم سے یہاں جنازہ پڑھنے آئے۔ جنازے سے فارغ ہونے کے بعد رات کو علماء کا بیانات کا سلسلہ شروع ہوا، تو کسی اللہ والے کا بیان ہو رہا تھا، میں بھی بیٹھ گیا۔ ہمارے ساتھی سارے واپس چلے گئے۔ جب باہر نکلا تو دیکھا کہ ہمارے وہاں کروڑ پکے کا کوئی ساتھی نہیں ہے۔ میں بہت پریشان ہو گیا۔ زندگی میں کبھی بھی اکیلا سفر نہیں کیا تھا، دیہاتی آدمی تھا۔ تو میں سوچنے لگا کہ یہاں مجھے جاننے والا کوئی نہیں ہے، تو یہاں رات کیسے گزاروں گا؟ یہاں مسجد میں آ کر بیٹھ گیا، پہلے والی مسجد تھی۔ ایک بنگالی طالب علم تھا، ہمارے ہاں بھی ایک بنگالی پڑھتا تھا، اسے ملنے کبھی کبھی وہ آتا۔ اس نے مجھے دیکھا تو کہا کہ مولوی صاحب آپ رات کو ادھر ٹھہرو گے؟ تو میں نے کہا ہاں رات کو ادھر ٹھہروں گا۔ کہا کوئی جاننے والا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں اپنا بستر آپ کو دے دیتا ہوں اور آپ اس پر آرام کر لینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس طالب علم نے، بنگالی طالب علم نے اپنا بستر مجھے دے دیا۔ 11-12 کا ٹائم ہو گیا تھا۔ وہ خود کتاب لے کے محراب میں بیٹھ کے مطالعہ کرنے لگا۔ رات کو میں 1 بجے میں نے دیکھا تو مطالعہ کر رہا ہے، 2 بجے دیکھا تو مطالعہ کر رہا ہے، 3 بجے دیکھا تو کتاب کھول کے بیٹھا ہے۔ میں اپنی زندگی کی 1 رات صرف دارالعلوم میں گزار کے گیا ہوں، اور ساری رات اس طالب علم کو میں نے مطالعے میں دیکھا اور خود اس کے بستر پر میں نے آرام کیا۔ تو جب بھی دارالعلوم میں آنا ہوتا ہے تو مجھے وہ طالب علم یاد آتا ہے، اور اس کے لیے بہت دعائیں کرتا ہوں میں۔ وہ رات اس کی بھی گزر گئی اور رات میری بھی گزر گئی، لیکن وہ گزری ہوئی رات زندگی کے کسی حصے میں بھی ہم اسے بھلا نہیں سکتے۔ اور میرے ذہن میں ایک ہی بات ہے کہ دارالعلوم کبیر والے کے طلباء ساری رات مطالعہ کرتے ہیں۔ کئی دفعہ میں نے کئی جگہوں میں نے کہا یار میں نے تو وہاں دیکھا کہ الحمدللہ وہاں کے طلباء ساری رات مطالعہ کرتے ہیں۔ جو آدمی دیکھتا ہے وہ بولتا ہے، جس چیز کو دیکھا ہوتا ہے اسی کو بیان کیا جاتا ہے، جو سنتا ہے اسی چیز کو نقل کرتا ہے۔ تو اس رات جو میں نے سنا، ایک اللہ والا بیان کرتا ہوا کہنے لگا، طالب علم اس وقت تک اپنے علم کا پورا نفع نہیں اٹھا سکتا علم سے جب تک اپنے استادوں کے چپلوں کا ادب بھی نہ کرے۔
اگر اپنے اساتذہ کے چپل کے اوپر سے بے پرواہی سے گزر جاتا ہے یا اس کی جگہ بنی ہوئی ہے مصلی کے اوپر سے بے پرواہی سے گزر جاتا ہے تو فرمایا کہ علم کا فیض اس طالب علم کو نہیں ملتا۔ یہ میں نے ثانویہ عامہ والے سال سنی تھی بات، دارالعلوم میں سنی تھی۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج تک کبھی بھی میں اپنے استادوں کی جگہ کے اوپر سے نہیں گزرا، نہ کبھی ترپائی کے اوپر سے، نہ کسی کتاب کی طرف کبھی پاؤں کیا، اور نہ کبھی بغیر وضو کے کوئی سبق پڑھا۔ اور یہ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ابتدا سے بات سن لی اور اس کا فائدہ آج تک نفع پہنچ رہا ہے۔ دوسری دنیا میں جو کمانے کے لیے لوگ جاتے ہیں، کما کے واپس آتے ہیں تو پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے، گھر والوں کو بھی پتہ چلتا ہے، علاقے والوں کو بھی، کہ یہ مالدار آیا ہے، یہ یورپ سے پیسے کما کے آیا، یہ دبئی سے پیسے کما کے آیا، یہ سعودیہ سے پیسے کما کر آیا ہے۔ اس کا گھر بھی اچھا بنتا ہے، کپڑے بھی اچھے ہو جاتے ہیں، مکان بھی تبدیل ہوتا ہے، اور اس کے جیب پیسوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ ہمارے مبارک طالب علم 10 سال یہاں پڑھتے رہے، اب 10 سال کے بعد عالم بن کے گھر جا رہے ہیں، تو یہاں پیسے کمانے کے لیے تو آئے نہیں تھے۔ اب سارے خاندان والے کہیں گے کہ یہ استادوں سے بڑی بڑی دولتیں لے کے آ رہا ہے، یہ حیا سیکھ کے آیا ہے، یہ سچ بولنا سیکھ کے آیا ہے، یہ ہمدردی خیرخواہی سیکھ کے آیا ہے، صحیح علم پڑھ کے آیا ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بن کے آیا ہے۔ پورے خاندان والے اس سے نفع اٹھانے کے لیے قریب آئیں گے۔ اگر اس کے پاس دولت ہوئی تو سارے اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور اگر یہ خالی گیا تو ایک ایک ہو کے خاندان والے، علاقے والے واپس چلے جائیں گے، وہ کہیں گے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ 10 سال گزار کے آیا اور خالی واپس آیا۔ اللہ کرے، خدا کرے، ہمارے اساتذہ نے ہم پر جو محنت فرمائی اور ہمیں جو دولت عطا کی اور ہماری جو تربیت انہوں نے فرمائی، ہم اس نعمت کو امت تک آگے پہنچانے والے بن جائیں۔ کریں گے بھائی کوشش، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اس مرکز کو قیامت تک اسی طرح آباد رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ha ha ha